نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک چل رہا ہے جی ہمارا نواصب المضارع۔ اس میں سے پہلے ہم نے ان کو ڈسکس کر لیا، ابھی باری ہے دوسرے کلمہ ناصب المضارع لن کی، جس کے بارے میں 3 آیات میں نے لکھی ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10 ہے ان الذین کفروا لن تغنی، تو اس میں منصوب ہونے کی علامت جو ہے وہ الفتحہ ظاہرہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز نہیں فائدہ دے گا ان کو ان کا مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی۔ تو اس میں کیا ہے جی، لن جو ہے وہ آ کر مستقبل میں نفی کی تاکید پیدا کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے تغنیہ کا معنی منصوب ہونے کے اعتبار سے۔ آگے دوسری آیت میں ہے جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 120 ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ۔ تو یہاں پہ لن کے بعد جو کلمہ فعل مضارع آیا ہے اس میں جو علامت نصب ہے وہ ہم کہیں گے فتحہ المقدرہ، فتحہ المقدرہ، چھپا ہوا ہے فتحہ اس میں۔ یہ اس کو اگر میں اس کی صرف بیان کروں تو یہ لفظ رضیہ یرضیو سے ترضا بنے گا، تو ترضا میں الف کے اوپر جو ہے وہ فتحہ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ تو یہ ہوئی دوسری اعتبار سے۔ یہ بھی کیا کر رہا ہے، یہ لن فعل مضارع پر آ کر مستقبل میں نفی کی تاکید پیدا کر رہا ہے کہ یہ اس لن سے مراد نفی کب کی ہے، مستقبل کی۔ اسی طرح فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو وہ ہرگز ہدایت نہیں پا سکیں گے، تو یہ بھی مستقبل میں نفی کی تاکید ہے۔ یہاں پہ اس کی علامت جو نصب ہے وہ کیا ہے، نون، حذف النون، حذف النون۔ تو گویا ان تینوں آیات میں علامات نصب جو ہیں وہ مختلف ہیں، ایک میں فتحہ مقدرہ ہے اور ایک میں حذف النون ہے۔ یہ لفظ تھا یہتدون، اہتدیا یہتدیو سے یہتدون لفظ بنا تھا، تو اس میں جو نون حذف کیا گیا ہے وہ کس وجہ سے حذف ہوا ہے، اس ناصب المضارع کے آنے کی وجہ سے نون کو حذف کر کے اس فعل مضارع کو منصوب بنایا گیا ہے، جبکہ یہ حالت مرفوع میں تھا یہتدون کی شکل میں۔ تو یہ ہیں 3 آیات جن کے بارے میں ہم نے ان کی اعرابی حالت جو ہے وہ نسبی حالت کو یہ بھی پہچانا کہ وہ کس وجہ سے منصوب ہے۔ امید ہے انشاءاللہ ان چیزوں سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ مزید کلیئر ہوتی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔